بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے توفیق و عنایت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ثانیاً پھر میں رفیق کار کی محنتوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ میں اور مجھ جیسے ساتھیوں کے ان ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے اور انہیں آن لائن نشر کرنے کا کام بھرپور اور ذمہ داری سے انجام دے رہے ہیں۔ معزز ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں موجود باادب لوگوں کی مثالیں، کچھ مثالیں ان میں سے میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے تو قرآن مجید ساری کی ساری عبرت کی کتاب ہے، ایک زندہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے کہ پڑھنے والا کبھی یہ محسوس نہیں کرے گا کہ یہ پچھلے زمانے کی کتاب ہے، اور اس میں غور و فکر کرنے والے کے لیے بے شمار موتیا اور انمول ذخیرے ہیں، جیسا کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 اور اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس کے آیتوں میں غور و فکر کرو، ولیتذکر اولو الالباب، چاہیے کہ عقل مند اس سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 24 افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیونکہ یہ دنیا نے ثابت کیا ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید ہی ہے جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھے، سب سے زیادہ بغیر غور و فکر کیے، سب سے زیادہ اس کے معنی کو سمجھے بغیر پڑھی جانے والی کتاب بھی ہے قرآن مجید ہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو اس میں کیا پوشیدہ ذخائر ہیں، کتنے انمول موتیاں ہیں، وہ ہم کو معلوم نہیں ہوتے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ادبی مثالیں، سب سے پہلی مثال میں ملکہ سبا اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لینی شروع کی تو اچانک اس میں ہدہد پرندے کو غائب پایا، جیسا کہ قرآن مجید سورہ نمل میں ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، جب وہ پرندہ واپس آیا تو کچھ خبر لے کر آیا تھا، جیسا کہ خود قرآن مجید کے الفاظ ہیں انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشیطان اعمالهم فهم لا يهتدون، کہ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا انی وجدت امرأة تملکهم، میں نے پایا ایک ایسے علاقے کو جہاں ایک عورت بادشاہت کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے لیے ہر چیز دی گئی ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کی ایک مخصوص خوبی کا بھی ذکر کر رہا ہے پرندہ کہ اس کے لیے ایک عرش عظیم ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ تو بھی اچھی چیز ہے، بری چیز کا بھی ذکر کر رہا ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اور اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر نبی کو یعنی سلیمان علیہ السلام اس وقت کے پیغمبر تھے انہیں پہنچی تو انہوں نے تحقیقی ناحیے سے بھی کہ اس پرندے کی بات صحیح ہے یا نہیں
ایک پیغام بھیجا، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ہے، اذهب بکتابی ھذا فالقیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، کہ ہم دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ وہ کیا واپس لے کر آتے ہیں، یعنی ملکہ سبا سے کیا خبر آتی، اس کی تفصیل کیا ہے کہ اس سورج کو کیوں پوجتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ پرندے کی بات کہاں تک صحیح ہے۔ جیسے ہی یہ خبر پہنچی تو اس ملکہ نے کہا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ کو غور کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، ملکہ نے کہا، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، کہ مجھ پر ایک باعزت کلام بھیجا گیا ہے، باعزت پیغام میری طرف بھیجا گیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان کی جانب سے اور اس کی شروعات اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کہ اس نے کہا انہ من سلیمان، اور اس سے پہلے کہ کتاب کریم، القی الیہ کتاب کریم، مجھ پر ایک باعزت پیغام بھیجا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کو شاید یہ ادا بہت پسند آئی، اور آخر اس ملکہ نے اسلام قبول کیا، کہ خود قرآن میں بھی یہ چیز مروی، یہ چیز واضح طور پر ہے کہ انی اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ یہ بھی سورہ نمل کی آیت ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین جو کہ سارے جہانوں کا پروردگار، اس پر میں ایمان لے آتی ہوں۔ ادب کا ایک چھوٹا سا جملہ کہ انی القی الیہ کتاب کریم، اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے دل کو ایمان کے لیے کھول دیا۔ یہی ہوتی ہے اصل چیز، کہ جیسے نازل ہوا تو بڑی ملکہ تھی، چاہے تو کہہ سکتی تھی یہ کیا ہے، یہ کیا پیغام ہے، ایسا کیا ہو سکتا ہے، میں بھی ایک ملکہ ہوں، نہیں، بلکہ اس نے کہا انی القی الیہ کتاب کریم، کہ مجھ پر ایک باعزت پیغام بھیجا گیا ہے میری طرف۔ اس ادب کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے کھول دیا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں اپنا معجزہ دکھایا تو آس پاس کے وزیروں نے کہا کہ یہ تو بڑا جادوگر دکھتا ہے، تم اپنے جادوگروں کو بلاؤ، مقابلہ ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، مقابلے کے لیے دن طے ہوا، بڑا میدان طے ہوا۔ جب جادوگر سب جمع ہوئے تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہا اے موسیٰ علیہ السلام کہ تم اپنی لاٹھی ڈالو گے یا ہم اپنی لاٹھیاں ڈالیں؟ قال القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی ڈالو۔ جب ان لوگوں نے اپنے لاٹھیاں ڈالی تو وہ تو جادو تھا، لیکن جیسے ہی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب وحی کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سب چیزوں کو اچکنے لگی، کیونکہ یہ حقیقت ہے، وہ تو ایک جادو تھا، جادوگری ایک فن ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اسی وقت، اسی گھڑی، اسی میدان میں سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، انہ من رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ اس میں بھی ایک ادب کا چھوٹا سا ہے۔ جب انہوں نے پوچھا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ تم ڈالتے ہو اپنی لاٹھی یا ہم اپنی لاٹھیاں ڈالیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، تم ہی ڈالو۔ تو ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے بڑے تعداد میں ہیں،
ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں، ہم پہلے کیوں ڈالے، تم ڈالو، نہیں، بلکہ کہا حکم مان لیا۔ ادب کا یہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ایمان کے لیے کھول دیا اور وہ پہلے پہل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو گئے اور ایمان ایسا جھچا، ایمان پر ایسے ثابت قدم رہے کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو مخالف سمت میں کاٹ دوں گا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، تو لوگوں نے کہا ہمیں کوئی حرج نہیں، ہم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایک اور واقعہ امرأۃ فرعون یعنی آسیہ، کہ جب فرعون نے قتل کرنے کا، بچوں کے قتل کے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بہا دیا، دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ صندوق لڑکھڑاتا ہوا فرعون کے محل کے قریب ہوا تو فرعون کی بیوی نے دور سے دیکھا تو صندوق کو طلب کیا، کھولا تو ایک لڑکا ہے۔ قالت امرأۃ فرعون، اس میں ہے اس واقعے میں کہ جیسے ہی دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ امرأۃ فرعون نے کہا لا تقتلوا قرۃ عین لی ولک، ہو سکتا ہے کہ یہ میری اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، اس وجہ سے تم اس کو قتل نہ کرو۔ فرعون نے کہا مانا، قتل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ادا پسند آیا۔ آخر کار امرأۃ فرعون نے جابر بادشاہ کے ہوتے ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سارے مومنوں کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا، جیسا کہ سورہ تحریم آیت نمبر 12 ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ کیسے اس نے ایمان لا کر فرعون جیسے جابر بادشاہ کے ظلموں کو سہا لیکن ڈٹی رہی ایمان پر۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم بنت عمران وان فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، رواہ البخاری۔ اور یہ روایت ہے 3411، یہ روایت نمبر ہے کہ اس میں ہے کہ لوگوں میں تو بہت زیادہ کامل ہوئے، با اخلاق اور آئیڈیل ہیں، لیکن عورتوں میں گنے چنے ہیں، اس میں سے آسیہ یعنی امرأۃ فرعون ہے۔ ادب کا ایک چھوٹا سا نمونہ کہ قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، لا تقتلوا، تم اس کو قتل نہ کرو۔ یہ تو رہی کچھ مثالیں، اس طرح قرآن مجید اور احادیث میں بھری پڑی، کیونکہ ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں با ادب رہنے کی کوشش کریں اور قرآن و حدیث سے غور و فکر کریں، اور ادب کے جو سلیقے ہیں قرآن حدیث اور کتاب و سنت نے جو تعلیمات دی ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔